بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو دو صنفوں میں تقسیم کیا ہے، مرد میں اور عورت میں۔ اس طرح پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے کسی کو بیٹیاں عطا کی ہیں، کسی کو بیٹے عطا فرمائے ہیں، اور کسی کو بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا فرمائے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کہ کسی کو نہ بیٹے دی ہوں نہ بیٹیاں دی ہوں۔ یہ تقسیم بھی خالصتاً اللہ رب العزت کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ اب اللہ رب العزت اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں لڑکے عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے اس آیت میں فرمایا کہ جس کو چاہتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ نے اس کے اندر بیٹوں کا ذکر بھی کیا ہے، بیٹیوں کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن بیٹی کی پرورش یہ جنت میں جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کرنے پر جتنے فضائل بیان فرمائے ہیں، بیٹوں کی پرورش کرنے پر اتنے فضائل بیان نہیں فرمائے۔ ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری سے جو مروی ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں تو اور وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے اور ان کے ساتھ اچھے سے اچھا پیش آئے اور ان کو اپنے ساتھ ذلت اور رسوائی کا باعث نہ سمجھے، تو اللہ تعالیٰ ایسا کرنے کی وجہ سے، اس کے اس فعل کی وجہ سے، اس کے اس عمل کی وجہ سے، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ حضور سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان بیٹیوں یا بہنوں کی اچھی طرح سے پرورش کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خالصتاً ان کی پرورش کرتا ہے اور ان کو تہذیب سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، ان کو اچھے سے اچھا کھانا پیش کرتا ہے، اچھے سے اچھا لباس پیش کرتا ہے، ان کی اچھے سے تربیت کرتا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی بیٹیوں کی اور بہنوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اب وہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ تو 3 بیٹیوں اور 3 بہنوں کے متعلق آپ نے فرمایا ہے، اے اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں تو ان کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے؟ آقا علیہ السلام نے ان کے لیے بھی یہی جواب ارشاد فرمایا کہ اگر ان کی ضروریات کو، جن کی 2 بیٹیاں ہیں یا 2 بہنیں ہیں، ان کی ضروریات کو وہ اچھے طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے اگر پورا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور پھر ایک شخص نے آقا علیہ السلام سے اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے سوال کیا کہ آقا اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہوں، 2 بہنیں نہ ہوں، اگر ایک بیٹی اور ایک بہن ہو تو اس کے متعلق آپ کا کیا ارشاد مبارک ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ فضیلت اور ثواب بیٹوں کی پرورش پر بیان نہیں فرمایا بلکہ بیٹیوں کی پرورش پر بیان فرمایا ہے۔
آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بیٹوں کے معاملے میں تو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، ان پر بہت زیادہ پیسہ لٹاتے ہیں، ان کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرتے ہیں، ان کی ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایشو اور ہمارا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم بیٹیوں پر کچھ بھی خرچ نہیں کرتے، ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، ان کا اچھے سے دیکھ بھال نہیں کرتے، ان کی اپنا جو لباس کے متعلق، کھانے پینے کے متعلق، رہن سہن کے متعلق ضروریات ہیں ان کو پورا نہیں کرتے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں بیٹوں کی طرح بیٹیوں کو بھی برابر حق دیتے ہوئے ان کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔